ایران کو پچھلے کچھ عرصے کے دوران آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑ رہی تھی، اور ایرانی پاسداران انقلاب یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا کیا ہے کہ ہمیں ہماری اسپیڈ بوٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے بہت سارے جو اثاثے ہیں ان کو بہت ہی کامیابی سے کچھ جگہوں پہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ایسا کیا ہو رہا ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کہاں سے ہمارے بارے میں اس طرح کی انفارمیشن مل جاتی ہے، اس طرح کے کوآرڈینیٹس مل جاتے ہیں جو ایگزیکٹلی جب مل جاتے ہیں تو اس کے بعد بالکل پریسائز حملہ کیا جاتا ہے اور اس جگہ کو تباہ کر دیا جاتا ہے یا اس جگہ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے بہت زیادہ غور کیا، بہت زیادہ اس کو پڑھنا شروع کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ بحرین میں ایک بہت ہی بلندی پہ رکھی ہوئی ایک آنکھ ہے جو آبنائے ہرمز کو دیکھ رہی ہے، خلیج فارس کو دیکھ رہی ہے، بلکہ خلیج عمان کو بھی دیکھ رہی ہے، اور پورے 33 کلومیٹر چوڑے آبنائے ہرمز کے جو سب سے اس کا نیرو پوائنٹ ہے اس کو بہت ہی کامیابی سے مانیٹر کر رہی ہے۔ اور اسی لیے ہم جب کبھی بھی سمندر سے آتے ہیں تو بھی نظر آ جاتے ہیں، ہم جب کبھی آسمان سے آتے ہیں تو بھی نظر آ جاتے ہیں، اور ہم جس طرح کی موومنٹ کرتے ہیں بحرین میں رکھی ہوئی آنکھ وہاں سے بتاتی ہے اپنے کوآرڈینیٹس، اور یہاں پر موجود جو امریکی طیارے ہیں، جو امریکہ کے بحری جہاز ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ کوئی کارروائی کر دیتے ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران نے بہت ہی پریسائز ایک حملہ کیا بحرین کے ابھی ایک ایئر بیس کے اوپر، اور بحرین میں کیے جانے والے حملوں میں جہاں اس نے بہت سارے طیاروں کو نقصان پہنچایا، ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا، رن ویز کو اڑا دیا، وہیں پہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم AR-327 لانگ رینج رڈار ہے اس کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک ایسا رڈار تھا جو برطانیہ کا بنایا ہوا رڈار تھا، بہت ہی اہم رڈار ہے، بہت دور تک دیکھتا ہے، تقریباً 470 کلومیٹر تک اس کی نظر ہے۔ یہ ہائٹ پہ آنے والی چیز کو، اس سے نیچے آنے والی چیز کو، اور زمین پر جو ہونے والی چیز ہے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ سمندروں کی نگرانی کر رہا تھا، خاص طور پہ یہ آبنائے ہرمز کی نگرانی کر رہا تھا، اور خلیج فارس اور خلیج عمان پہ بھی نظر رکھے ہوئے تھا، اور اسی لیے بہت سارے جو کامیاب کارروائیاں کہیں پر اگر امریکہ نے کی ایران کے خلاف اس پورے خطے میں، اس پورے علاقے میں، تو اس کی وجہ یہ AR-327 رڈار تھا جو امریکی فورسز نے وہاں پر لگایا تھا۔ بحرین کے یہ سب سے اونچے پوائنٹ پہ لگا تھا، 134 میٹر اونچائی پہ یہ لگا ہوا تھا، جبل الدخان جو ہے اس پہاڑ پہ یہ لگایا گیا تھا، اور اسی لیے لگایا گیا تھا تاکہ یہ بہت دور تک دیکھے اور بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا لے۔ لیکن ایران نے جب اس کو ٹریک کر لیا، جب اس کو دیکھ لیا، تو اس کو اندازہ ہوا سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے کہ ایران نے یہ بات یقینی بنانے کے لیے بالکل طے کر لیا کہ اس کو ہمیں نشانہ بنانا ہے، ہر صورت نشانہ بنانا ہے، اور اس کو نشانہ بنائے بغیر، تباہ کیے بغیر آبنائے ہرمز میں ہم بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے، امریکہ کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان پہنچاتا رہے گا۔ اسی لیے ایک فیصلہ کیا گیا کہ جب بھی یہاں پہ حملہ کیا جائے گا بحرین میں، اس میں یہ بات یقینی بنائی جائے گی کہ اس رڈار کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ $300 ملین کا یہ رڈار بتایا جاتا ہے، اور اس رڈار کو تباہ کرنے کے لیے ڈرونز کا انتخاب کیا گیا، شاہد 136 ڈرونز کے ذریعے، کہ ایک کے بعد ایک آ کے ڈرون اس سے ٹکرائے، تباہ ہوئے۔ سیٹلائٹ امیجز بھی آ گئی ہیں، اس کے دھواں اٹھنے والی تصویریں بھی آ گئی ہیں جو قریب سے کھینچی گئی تھیں۔ دونوں طرح کی تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ AR-327 جو رڈار تھا یہ تباہ کر دیا گیا، کامیابی سے تباہ کر دیا گیا، اور یہ ریسنٹ ٹائمز میں ہونے والا سب سے بڑا جھٹکا ہے سرویلنس کے حوالے سے US کو، اور امریکہ کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے ایک ایک کر کے 14 بڑے رڈار جو مہنگے ترین تھے، جس میں $1.1 ارب کا بھی وہ رڈار تھا جو تباہ کر دیا گیا، کویت کے اندر تباہ کیا گیا، بحرین کے اندر تباہ کیا گیا، مختلف جگہوں پہ تباہ کیا گیا، اور اس سے ففتھ فلیٹ کو بہت نقصان پہنچا، اس کی دیکھنے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ ایک رڈار ایسا بھی تھا جو $1.1 ارب کا تھا، 5000 کلومیٹر دور تک دیکھتا تھا، پورے خطے پہ اس کی نظر تھی، اور کہیں سے کون اڑ رہا ہے، کون لینڈ کر رہا ہے، کون سی چیز کی کہاں موومنٹ ہے، یہ ہر چیز کو سینس کر لیتا تھا، دیکھ لیتا تھا، اس کی دھڑکن محسوس کر لیتا تھا، اور اس کے بعد یہ بتا سکتا تھا۔ یہ جو AR-327 رڈار ہے یہ بہت ہی خاص رڈار تھا، یہ بہت سے ٹارگٹس کو ایک ساتھ لاک کرتا ہے، اور بہت سارے جو ٹارگٹس ہیں ان کے جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ جب لاک کر لیتا ہے تو اس کے بعد شیئر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہیں آپ اس ڈیوائس کے ذریعے، اس مشین کے ذریعے، اس جنگی ساز و سامان کے ذریعے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو AR-327 اونچائی پہ لگا ہوا، بحرین کا
کا جو ریڈار تھا امریکہ کا، اس کی تباہی امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ مجموعی طور پہ 14 ریڈارز کو جب انہوں نے تباہ کیا ہے تو ایران کو یہ بات معلوم تھی کہ جب بھی آپ کو تباہ کرنا ہے ریڈارز کو تباہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ آنکھ ہے جو اس کو جو دیکھ کر اس کا سارا پتہ دیتی ہے کہ کس طرح ایران کہاں پر موجود ہے، ایران کے اثاثے کہاں موجود ہیں، یا ان کی طرف سے کوئی آبجیکٹ ہے یا کوئی طیارہ ہے یا کوئی میزائل ہے یا کسی طرح کا بھی وہ آ رہا ہے اور اپروچ کر رہا ہے اور اس کو تباہ کرنا چاہیے۔ تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ AR-327 ریڈار جو ہوا سے آنے والی چیزوں کو، فضا سے آنے والی چیزوں کو دیکھ لیتا تھا، جو بہت دور سے آنے والی چیزوں کو دیکھ لیتا تھا، وہ شاہد ڈرون کو کیوں نہیں دیکھ سکا، وہ ایک عام ڈرون کو ایران کے کیوں نہیں دیکھ سکا اور اس کا نشانہ کیسے بن گیا؟ تو اس بار بھی انہوں نے، ایران کی فوج نے وہی کام کیا ہے جو انہوں نے کویت کی ایک ایئر بیس پہ اپنے کوثر طیاروں کے ذریعے تباہی سے کیا تھا کہ وہ جدید ترین ریڈارز کے سامنے جب بھی جاتے ہیں اپنی فلائٹ کو بہت لو رکھ لیتے ہیں، اس حد تک لو رکھ لیتے ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے اور ریڈار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی آبجیکٹ ان کے قریب آ رہا ہے، کیونکہ یہ ریڈار جدید ترین ہے۔ اور یہ ریڈار اسی لیے نہیں دیکھ سکے کیونکہ یہ بنائے جدید دور کے لیے گئے ہیں، اور یہ ریڈار جو ہیں بنیادی طور پہ بہت اونچائی سے آنے والی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں یا بہت سامنے سے آنے والی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایران نے اس کے لیے وہی کام کیا جو انہوں نے کویت کی ایئر بیس پہ نقصان پہنچانے کے لیے کوثر طیاروں کے ذریعے کیا تھا کہ ان کے سادہ سے طیارے تھے جو بہت لو فلائٹ کر کے گئے اور جدید ترین جو ان کے نظام لگے ہوئے تھے، دفاعی نظام، ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم، وہ انہیں دیکھ ہی نہیں سکا کیونکہ وہ بہت ہی نچلی سطح پر پرواز کر کے گئے اور ایک حد سے بھی نیچے چلے گئے تھے، اور اس حد سے نیچے جانے کے بعد یہ ریڈار اندھے ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ اور یہی کام اس بار بحرین میں ڈرونز نے کیا۔ ان ڈرونز نے اپروچ کیا اس AR-327 ریڈار کو بہت نچلی سطح پر فلائٹ کر کے، اور جب یہ بالکل قریب پہنچ گئے تب اس ڈرون کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی پرندہ نہیں ہے، یہ کوئی آبجیکٹ ہے جو بڑا آبجیکٹ ہے اور یہ اپروچ کر رہا ہے۔ لیکن جب تک وہ یہ سوچتا اور اپنے کسی انٹرسیپٹر کو یا کسی ڈیفنس سسٹم کو یہ بتاتا کہ اس کو تباہ کر دو، اس سے پہلے ہی انہوں نے، ان ڈرونز نے آ کے اس کو دبوچ لیا، کامیابی سے تباہ کر دیا اور امریکہ کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا مشرق وسطیٰ میں سرویلنس کے حوالے سے۔ اور یہ جھٹکا ہونے والا دوسرا بہت بڑا جھٹکا ہے اس $500 ملین اور $1.1 بلین کے ریڈار کے بعد، اس $300 ملین کے ریڈار سے جو کہ UK سے منگوایا گیا تھا، خاص طور پہ خریدا گیا تھا اس کام کے لیے کہ یہ آبنائے ہرمز پہ نظر رکھے اور ایران کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنے کے بعد جب اس کے ٹارگٹس کو لاک کر لے تو ہماری جدید جنگی مشینوں کو بتائیں اور اس کے بعد یہ جنگی مشینیں جھپٹیں اور پل بھر میں ایران کی سپیڈ بورڈز اور دیگر جو ان کے اثاثے ہیں ان کو تباہ کر دے۔ لیکن اب ایران نے بہت ہی پریسائزلی اس پہ اٹیک کیا، بحرین پہ اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنایا کہ 134 میٹر بلندی پر جبل الدخان پر جو یہ AR-327 ریڈار لگایا گیا تھا یہ کامیابی سے تباہ کر دیا جائے اور اس کے بعد آبنائے ہرمز پہ جو ایک نظر رکھی ہوئی تھی امریکہ نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دے۔ تو بحرین کے ایئر بیسز پر حملہ کرنے کے بعد جو بہت بڑی کامیابی ایران نے سمیٹی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے سرویلنس کی دنیا میں، ایک امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور $300 ملین کے اس ریڈار کے تباہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پہ ایران کی گرفت مضبوط ہے اور ایران دیکھ رہا تھا سیٹلائٹس کے ذریعے اس پوری آنکھ کو جو بحرین سے خبر دے رہی تھی دیکھنے کے بعد امریکہ کو، اور بتا رہی تھی کہ کس طرح اس کا زور توڑا جا سکتا ہے ایران کا آبنائے ہرمز کے قریب، اور اس کو اب ایران نے بری طرح ناکام بنا کر اس آنکھ کو پھوڑ دیا ہے اور امریکہ کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔